بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں جاوید اقبال ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل جاوید چاک۔ خوبصورت شام ہے، سو گڈ ایوننگ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے دست بستہ کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے اہل خانہ، اہل و عیال اور عزیز و اقارب کے ساتھ خوش بھی ہوں اور محفوظ بھی، آمین یا رب العالمین۔ جی ناظرین، شام کا وقت، سب سے پہلا اور مین سیگمنٹ آج کی کہانی بڑی خوبصورت آپ کو سنانے جا رہا ہوں، ایک بہت ہی بہترین شخصیت کے بارے میں جو لاہور ہی سے جن کا تعلق تھا، یہیں پہ پڑھاتے رہے ساری عمر، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہیں پہ زندگی گزاری اور علم و ادب کا خزانہ ایک اپنے ساتھ لے کر دار فانی سے کوچ کر گئے۔ جی شخصیت کا نام ہے اشفاق احمد صاحب۔ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ علم و ادب کے مقام میں، لٹریچر کی دنیا میں ان کا کتنا نام تھا، فلسفے کے میدان میں یہ کتنا اوپر اور کتنا بلند پرواز رکھنے والے آدمی تھے۔ اشفاق احمد صاحب ایک مشہور و معروف نامہ، بہت سارے ڈرامے لکھے، بہت ساری کتابیں لکھی لیکن جو میری پسندیدہ کتاب ہے نا اشفاق احمد صاحب کی، اس کا نام ہے زاویہ۔ زاویہ ناظرین، اگر آپ کو اتفاق ہو، اللہ آپ کو توفیق دے تو ضرور خرید کر پڑھیں۔ اشفاق احمد کی لکھی ہوئی کتاب زاویہ، اس کا ایک ویسے تو بڑی ضخیم کتاب ہے، موٹی ہے، مگر ایک اس کا صفحہ اپنے اندر علم و دانش، عقل مندی اور فلسفے کا خزانہ سمیٹے ہوئے ہے۔ میں تو ذاتی طور پر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اشفاق احمد نے اپنی زندگی کا نچوڑ نکال کے رکھ دیا ہے اس کتاب میں۔ اب کس کو یہاں سے کہاں سے کیا ملتا ہے، یہ وقت پر چھوڑ دیں، اللہ پر چھوڑ دیں، لیکن کوشش کریں کہ یہ کتاب جہاں آپ کو موقع ملے ضرور پڑھیں۔ سب سے پہلے میں جو کتاب ریکمینڈ کیا کرتا تھا وہ تھی شہاب نامہ۔ قطب الدین شہاب کو کون نہیں جانتا، جو پاکستان کے پہلے بیوروکریٹ تھے، ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی جسے شہاب نامہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رضیہ بٹ کا ناول ہے آگ کا دریا۔ اس کے علاوہ ایک مشہور و معروف ناول ہے راجہ گدھ، جس کو فاطمہ ثریا بجیا نے تحریر کی۔ خوبصورت کتابیں ہیں، بہترین کتابیں ہیں، جن کی ایک لائن میں، ایک فقرے میں، ایک صفحے میں آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو، جاننے کو ملے گا۔ یہ بات پکی ہے، طے شدہ ہے، سارے قارئین اور سارے کے سارے ماہرین اس بات پر متفق ہیں۔ مگر میں کیونکہ ریسنٹلی کتاب دیکھی ہے میں نے، زاویہ، یقین جانیے انتہائی اعلیٰ پائے کی کتاب ہے۔ موجودہ دور کی کتابوں میں کہا جائے تو اس کا اونچا و اعلیٰ و عرفہ مقام بنتا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتانا ہے جو اشفاق احمد صاحب نے اپنے بارے میں کہانی لکھی، وہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دل کر رہا تھا کہ آپ سے شیئر کروں، مجھے اچھی لگی، میں نے سوچا اپنے ناظرین اور سامعین کو یہ بھی سناتا ہوں۔ ناظرین، اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ایک دفعہ انڈیا کا ایک مشہور گلوکار سنگر آ گیا، اس نے ایک کانسرٹ کا انتظام کیا، بڑے بڑے سیاستدانوں کو، بڑے بڑے صحافیوں کو، بڑے بڑے آفیسرز کو اور بڑے بڑے عہدیدار، امیر کبیر لوگوں کو انویٹیشن کارڈز بھیجے گئے، وہ کنسرٹ دیکھنے کے لیے، وہ تقریب دیکھنے کے لیے، جہاں پہ گانے سنانے تھے ہندوستانی گلوکار نے۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ جی اتفاق یہ ہوا کہ جب میں گھر سے نکلا ہوں اپنی گاڑی میں انویٹیشن کارڈ رکھنا بھول گیا۔ خیر جب میں اسٹیڈیم کے قریب پہنچا، میں نے سوچا واپس جانے سے بہتر ہے کہ میں اب آگے ہی بڑھوں، لوگ پہچان لیں کہ مجھے، سارے لوگ لاہوریے مجھے جانتے ہیں۔ لیکن جب وہ گاڑی سے نکل کر گیٹ پر پہنچے تو وہاں پہ سیکیورٹی والوں نے ان کو روک لیا اور بولا کہ انویٹیشن کارڈ دکھائیں، وہ لے کر کے آئیں، اس کے بغیر کسی کا داخلہ بھی نہیں ہو سکتا۔
اشفاق صاحب کہتے ہیں جی میں نے ان کو بڑا سمجھایا، ان کو بتانے کی کوشش کی کہ میں ایک مشہور و معروف ہستی ہوں، جانا پہچانا نام ہوں، مجھے پہچانے یا کسی سے پوچھ لیں، اپنے انچارج سے، اپنے آفیسر سے بات کر لیں، لوگ جانتے ہیں مجھے کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں، اور مجھے اندر جانے دیں، ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ میرے پہ اتنا بھی اعتبار نہ کریں۔ سیکیورٹی والوں نے جی بیک زبان ہو کر کہا کہ چل چل بابا واپس، اتنے ہر بندہ آ کے وی آئی پی بننے کی کوشش کرتا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو نامور ظاہر کرنے کی کوشش کر، یہ کئی دفعہ ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، جاؤ جاؤ جدھر سے آئے ہو واپس چپ کر کے ادھر کوئی چلے جاؤ۔ اشفاق احمد صاحب بتاتے ہیں کہ میں خیر وہاں سے پلٹا ضرور، اپنی گاڑی میں بیٹھا اور واپس گھر آ گیا، اس لیے کہ کلوزنگ ٹائم تھا، اب گیٹ بند ہو چکا تھا، دوبارہ میں جا نہیں سکتا تھا، میں نہیں گیا۔ ساری رات میں اس غم میں افسردگی میں پڑا رہا، نیند نہیں آئی ساری رات، یہ سوچ کر کہ میری ساری زندگی کی کوشش، کاوش، خدمت اور میری لکھائی پڑھائی اور اتنا زیادہ ادب سے دلچسپی اور پڑھنے اور پڑھانے کے تجربے کے باوجود مجھے سیکیورٹی والوں نے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ یہ میرے لیے ایک لمحہ فکریہ ضرور تھا، اور ساری رات میں کڑتا رہا، افسردگی کا اظہار کرتا رہا کہ یہ اوقات ہے میری، اور وہ بھی اپنے پاکستان میں، اور وہ پاکستان کا وہ شہر جہاں پہ میں نے ساری عمر گزاری ہے اور ہزاروں سٹوڈنٹس میرے پڑھے ہوئے نکلے، اس شہر میں مجھے کوئی پہچاننے کو تیار نہیں۔ خیر افسردگی کے عالم میں ساری رات گزر گئی۔ کہتے ہیں کہ سحری کے وقت میری تھوڑی آنکھ لگی، لیکن صبح جب میں نماز کے لیے جاگا فوری طور پر، تو میرے ٹیبل پر ملازم نے اخبار رکھے ہوئے تھے، آج کے نیوز پیپرز۔ میں نے فوری طور پر نیوز پیپرز دیکھے تو اس کی ہر ہیڈ لائن میں، ہر سرخی میں صرف اسی کانسرٹ کی تصویریں اور اسی کا تذکرہ تھا۔ لکھا ہوا کیا تھا؟ لکھا ہوا تھا کہ بھارتی گلوکار کے ساتھ پاکستان کی نامور اداکاراؤں نے رقص کر کے ڈانس کر کے پوری محفل کو مدہوش کر دیا، ان کو خوش کر دیا، ان کے دل لبھا لیے اداکاراؤں نے انڈین گلوکار کے گانے پر۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ہر بندے نے، ہر ایکٹریس نے، ہر ایکٹر نے اس گلوکار کے ساتھ تصویر بنانے کے لیے ضد کی، اس کے پاس جا کر سیلفیاں بنواتے رہے۔ اور جب مجھے یہ پتا چلا کہ اس نے جو گانا گایا ہے اس میں کارگل کا ذکر ہے، یعنی کارگل میں وہ ہندوستانی فوج کی فتح کے گن گا رہا تھا اور پاکستانی شکست کے اوپر تھو تھو کر رہا تھا، لیکن کسی کو ککھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کہہ کیا رہا۔ بس سارے کے سارے ڈانس کر رہے تھے اور شباب و کباب کو دیکھنے میں، شباب کو شراب پینے اور شباب دیکھنے میں محو تھے۔ کسی کو کچھ ہوش نہیں تھا کہ ہم سن کیا رہے ہیں اور سنا کیا رہے ہیں، اور ہمارے پاکستان کے ایکٹریسز اس کے ساتھ ڈانس کر کے اس محفل کو دوبالا کرنے کے لیے، اس گانے کو اجاگر کرنے کے لیے یہ کیوں کر رہی ہیں، اس کا آخر مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں جی ساری سوچ بچار کے بعد اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ نہایت دیر تک اور دور تک گہرائی میں سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ خالق کائنات نے، مالک کائنات نے مجھے ایک بہت بڑی ذلت سے بچا لیا۔ میں ایسی جگہ پر گیا جہاں پر جانا میں اپنے لیے گناہ سمجھتا ہوں، اپنی بدنامی سمجھتا ہوں، اپنے ملک کی بے عزتی سمجھتا ہوں۔ ایسی جگہ پر جانا، جو کچھ وہاں پہ ہوا، اور پھر اللہ کی رحمت دیکھو کہ مجھے وہاں سے دھکے دے کر نکال دیا گیا، وہاں سے مجھے زبردستی نکال دیا گیا تاکہ میں اس گناہ میں شمولیت اختیار نہ کروں، ان لمحوں میں وہاں پر شراکت دار نہ بنوں۔ اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا اور میں اسے اپنی افسردگی اور بے عزتی ساری رات سمجھتا رہا۔ سجدہ شکر ادا کیا بارگاہ عزدی میں،
اللہ کے حضور کہ یا اللہ واقعی جو آپ جانتے ہو وہ ہم نہیں جانتے۔ ناظرین، اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ قرآن میں جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ انی عالم ما لا تعلمون، کہ جو کچھ میرے علم میں ہے، جو میں جانتا ہوں نا، تم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا اور نہ جان سکتا ہے کوشش کے باوجود۔ ہم تو یہ نہیں بتا سکتے کہ اس دیوار کے اس پار کون کھڑا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ ہماری عقل کا لیول اتنا ہے، پار اتنی ہے، سکتی اتنی ہے انسانی عقل کی۔ اور اللہ تو وہ باتیں بھی جانتا ہے جو انسان کے دل میں ہوتی ہیں۔ دلوں کے حال جاننے والے کو اللہ کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ حکمت، یہ صلاحیت، یہ نعمت کسی کے شایان شان نہیں ہے، اور نہ کوئی ایسا قیامت تک کر سکے گا۔ اس لیے کہ بعض چیزیں ہاں یہ ضرور ہے کہ وقتی طور پر ہم انسان ہیں نا، افسردہ بھی ہو جاتے ہیں، بعض کاموں پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے لیے مناسب اور منافع بخش نہیں، مفید نہیں ہوتے۔ ہمیں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جس بات پر میں فتح کے شادیانے بجا رہا تھا، بغلیں بجا رہا تھا، بڑا خوش ہو رہا تھا، وہ میرے لیے کتنی غیر مفید اور نقصان دہ چیز ہے۔ اور بعض اوقات ایسا لگتا ہے جب بندہ ڈس ہارٹ ہوتا ہے، جب بندہ بد دل ہو جاتا ہے، افسردہ ہو جاتا ہے کہ ایسا واقعہ کیوں پیش آیا، کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد جب اس پہ حقیقت عیاں ہوتی ہے، اس کو اصلیت کا پتہ چلتا ہے، تو وہ اسی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے میرے سے کتنی محبت بھی کی، میرے پہ اوپر کتنا بڑا احسان کیا کہ وہ چیز مجھ سے چھین لی جو میرے لیے غیر فائدہ مند، غیر مفید اور نقصان دہ ہو سکتی تھی۔ لیکن بطور انسان ہم پھر بھی جانے انجانے میں اس طرف چل ضرور پڑتے ہیں کہ یار میرے ساتھ اتنا برا کیوں ہو رہا ہے، آخر میں نے کون سی ایک ایسی غلطی کر دی، خطا کر دی، میں اتنا بڑا گناہ کہاں پہ میں نے کر دیا کہ مجھے اس کی اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے۔ اصل میں ہر تکلیف سزا نہیں ہوا کرتی، کچھ چیزیں عطا کے لیے بھی آتی ہیں، کچھ مشکلات، کچھ مزید مصیبتیں انسان کو اونچا اڑانے کے لیے بھی آتی ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا نہیں تھا، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، ارے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ بعض مصیبتیں انسان کی عزت و تکریم میں، اس کی عظمت میں اضافہ کرنے کے لیے آتی ہیں، لیکن یہ نقطہ بڑا باریک ہے اور فلسفی لوگ ہی اسے سمجھ سکتے ہیں اور بیان کر سکتے ہیں۔ میں ان کے لیول کا بندہ نہیں ہوں، میں نے تو چھوٹی سی سنی سنائی باتیں کچھ آپ کے سامنے رکھیں، اور خاص طور پر جس پرسنالٹی کا ذکر میں نے کرنا تھا، ان کی زندگی کا ایک واقعہ سنانا تھا، وہ میرا مقصود تھا۔ اشفاق احمد صاحب کا، مشہور زمانہ استاد رہے ہیں لاہور میں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے ایک سوال و جواب ہو جائے تھوڑا سا، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ کر سکیں۔ سوال یہ بتا دیں کہ دنیا جہان میں کئی ملک ہیں، تقریباً 200 کے قریب کنٹریز ہیں، یہ بتائیں کہ کون سا ملک ایسا ہے، وہ کون سا ملک ہے جس میں زلزلے سب سے زیادہ آتے ہیں، وہ ملک جس میں زلزلے سب سے زیادہ بار بار آتے ہیں، اس ملک کا نام کیا ہے؟ جی ناظرین، اس ملک کا نام ہے، یہ ہمارے بر اعظم ایشیا میں موجود ہے، ہمارے قریب ہی ہے، اس ملک کا نام ہے جاپان۔ جاپان وہ ملک ہے جہاں دنیا بھر کے تمام ممالک میں سے سب سے زیادہ زلزلوں کے جھٹکے محسوس کیے جاتے ہیں، اور وہاں کی جو عمارتیں ہیں نا، ان کو بھی اس تصور کو، اس خدشے کو نظر انداز کیے بغیر نہیں بنائی جاتی، ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ ہماری جو بلڈنگز ہیں، ہماری عمارتیں ہیں، یہ زلزلہ پروف ہوں، ارتھ کوئک پروف ہوں، زلزلوں کی کے خلاف مزاحمت کرنے والی ہوں، اپنے بنیادوں کو مضبوط
اتوار پر کھڑا کر کے وہ عمارتیں بناتے ہیں اسی بات کے، اسی خطرے کے پیش نظر کہ یہاں پہ زلزلوں کا سلسلہ تمام دنیا سے زیادہ ہے اور یہ رکنے والا نہیں ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ جی ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے تیسرے آخری آپ کے فیوریٹ اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوا کرتا ہے روزانہ کی طرح آج کا شعر۔ جی آج کا شعر ملاحظہ فرمائیں۔ دل دکھایا کرو تمہیں اجازت ہے، یہ دل دکھایا کرو تمہیں اجازت ہے، مگر کبھی بھول جانے کی بات مت کرنا، کبھی بھول جانے کی بات مت کرنا۔ خوش رہیں جی، خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں ڈھیر سارا خیال۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق۔ فی امان اللہ، رب رکھا اور پاکستان زندہ باد۔